محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک عیسائی کوئی رہتا تھا، حکیم تھا وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے جو نالی نکلتی تھی، اس نالی میں سے پیشاب وغیرہ جو بھی گھر کا ہوتا تھا وہ سب نکل جاتا تھا۔ اس عیسائی نے دیکھ کر کے، خالی آج بھی تو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھ کر صرف اس زمانے میں لوگوں سے بتایا تھا کہ یہ ایسے شخص کا پیشاب جا رہا ہے جو کسی کی محبت میں اپنا کلیجہ جلا چکا ہے۔ ہاں، حکیم دوسری مذہب کا، اس نے دیکھ کر محسوس کیا کہ جس کا دل یا جس کا کلیجہ جل چکا ہے یہ اس کا ہے۔ یورین ٹیسٹ سے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی لوگ پہچانتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، اور پھر ان کو کہنے کا حق تھا کہ وہ عاشق رسول ہیں۔ اور دوسری بات، ان کو ایمان کی چاشنی ملتی بھی تھی، لذت بھی ملتی تھی۔ آپ اس درجے کو پہنچو کہ زندگی میں کوشش یہ کریں، ڈھونڈ کر کے میرے آقا کی اداؤں پر عمل کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر مجھے سچی محبت ہے تو میں بستر کو چھوڑ دوں گا، اٹھ کر کے چلا جاؤں گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہ پہنچاؤں؟ ارے میاں، جس سے مجازی محبت ہوتی ہے دنیا میں، کسی ایک 8 دن کی لیلا کو راضی کرنے کے لیے بیچارہ کیا کیا نہیں کرتا، اپنے کپڑے بدل لیا، بال بدل لیا، چہرہ بدل لیا، سب کچھ بدل لیا، لیلا راضی ہو جائے، محبوبہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے تو خون پسینے کی کمائی لا کر کے کیا کیا خرید کر کے لاتا ہے اس کو۔ تو دنیاوی مجازی عشق میں جب بندہ یہ سب چیزیں کر لیتا ہے تو حقیقی عشق جو میرے مصطفیٰ سے ہو، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کب سیریس ہوا بندہ؟ مومن کب سیریس ہوا؟ کبھی کسی رات کو سوچا کہ آج کی رات صرف میرے مصطفیٰ کی ہے؟ بہت راتیں اللہ نے ہمیں دی، کوئی رات تنہائی میں ہم اٹھ کر کے بیٹھے۔ راتیں تو ہماری بہت ساری کن کن ناموں پہ وقف ہوتی ہیں۔ برتھ ڈے کے نام پر بھی ایک رات جاتی ہے، شادی کے نام پر بھی کئی راتیں جاتی ہیں، ولیمہ کھانے کے نام پہ کئی راتیں جاتی ہیں۔ یہ دعوتوں میں سے اگر کچھ بچ جائے تو ہوٹل پر اور پارٹیوں میں ان کے لیے بھی راتیں خاص ہیں۔ آج کی رات ان کے لیے بہت سارے راتیں صرف اور صرف لوگ گانے بجانے کے لیے یا قوالیاں سننے کے لیے بھی رکھے ہیں۔ اتنی ساری زندگی گزرنے کو آ گئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھو اپنی لائف میں کوئی رات ہم نے میرے آقا کے لیے بھی خاص کر دیا تھا؟ پھر کون سی محبت کی ہم بات کرتے ہیں؟ تو پہلے ہی پوائنٹ میں ہم اٹکے ہوئے ہیں۔ 3 باتیں میرے آقا نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی ایمان کی چاشنی اسے مل جائے گی۔ ان میں سے پہلی ہی چیز پر ہم کامل نہیں ہو پائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے زیادہ محبت ہو۔ لیکن کبھی کبھار دوسری محبتیں آڑے آ جاتی ہیں ہمارے پاس۔ وہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم کہتے تو ہیں اللہ کی ذات سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، لیکن عمل میں ہم نہیں کر پاتے، عمل میں نہیں کر پاتے۔ ایک طرف تمہاری دکان ہے، ایک طرف تمہارا بزنس ہے، ایک طرف تمہاری روزی ہے، اور ایک طرف اللہ کی عبادت ہے۔ اگر تم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی تمہیں اللہ کی طرف پکارا جائے حی علی الصلاۃ، پھر دیکھنے کا مقام ہے کہ اس کو پسند کر رہے ہو کہ اس کو پسند کر رہے ہو۔ عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کس کو زیادہ پسند کر رہے ہو۔ نہیں، دکان ہے کیسے چھوڑ کے جاؤں گا، بعد میں بھی پڑھ لیا جائے گا۔ بزنس ہے بعد میں بھی دیکھ لیا جائے گا، نمازیں سب ملا کے رات کو ایک بار کر لیں گے۔ تو اللہ سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہو تو یہ چیزیں کیوں آڑے آ گئی؟ تو پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ صرف ایک بات میں نہیں، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ وہ ایک فقیر آدمی کی بات مجھے
میں نے سنایا تھا آپ کو، بیچارہ سائل تھا، مانگنے والا تھا، فروٹ کی دکان میں اس نے کچھ مانگا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مسلمان آدمی تھا، پھل بیچنے والا، آم جو سڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے نکال کر کے دے دیا۔ مانگنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ جو بچا ہوا ہے یہی دیا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ فقیر نے اپنے جیب سے پیسے نکالے، 10 روپے 20 روپے، کہا کہ میاں یہ پیسے ہیں، اس کے کچھ پھل اچھے دے دو، پیسے کے بدلے میں جو پھل ملیں گے وہ اچھے پھل ملیں گے، معاوضے پہ مل رہے ہیں۔ تو اچھے پھل اس کو مل گئے، 3 پھل آم۔ اب وہ فقیر دونوں پھل اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مولا یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ اس نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے۔ تیرے نام پہ میں نے مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میں نے اپنی دولت سے مانگا تو مجھے اچھی چیزیں دیا۔ وہ دکان کا مالک جو تھا مسلمان تھا، رونے لگ گیا، کہا مجھ سے خطا ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی۔ میرے عزیزوں، زندگی میں ہم بہت مرتبہ یہ کام کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول سے اگر سب سے زیادہ تمہیں محبت ہے تو سب سے پہلی پرائیوریٹی تمہاری لائف میں ہر چیز میں میرے حضور کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں یہ رواج برسوں سے تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، اور میں کوشش بھی یہ کرتا ہوں لوگوں کو تلقین کر کے بھی کہ ہمارے والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر یہ نصیحت کرتے کہ گھر میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، یعنی شادی، منگنی، ولیمہ، عقیقہ، کچھ بھی آئے تو سب سے پہلے شادی سے 2-3 دن قبل سے ہی ہمارے گھر میں محفل مولود شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر ذکر کی مجلس ہو، راتب ہو، اذکار کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر ہم اپنی خوشی کی طرف آئیں گے۔ پہلے فرسٹ پرائیوریٹی اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ خوشیوں میں تم بھول جاتے ہو، میتوں میں تو اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو ہر مقام پر ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کا ہے۔ اگر ابھی میں پوچھوں تو سب ہاتھ اٹھا کر کے بولیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیں گے، دنیا میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ میرے عزیزوں، محبت کا تقاضا یہ تو نہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم جس انداز سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں وہ میری لائف میں سب سے اول مقام پر ہونا چاہیے، میری پسند بعد میں، حضور کی پسند پہلے۔ یہ چیز ہو تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کے شجرے میں پڑھا ہوگا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ اس میں جو شبلی نام آیا ہے یہ حضرت ابو بکر شبلی، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پشت پر مرشد ہیں، دادا مرشد ہیں۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سب سے سخت سوال یہی ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے سخت ہے۔ آپ کے لیے سخت ہے؟ اگر کوئی کہے کہ حضور سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بغیر سوچے سمجھے آپ کہیں گے کیوں نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر شبلی سے پوچھا گیا آپ کے لیے سوال سخت کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا۔ اگر سوال کسی نے کیا اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے جواب میں نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ اور حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اور اگر ہاں کہوں تو میرا دل ملامت کرتا ہے، تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں تیرے محبوب کے اعمال اور کہاں تیرے۔ تو کہتے ہیں اس بیچ میں میں کشمکش میں رہ جاتا ہوں، جواب دوں تو کس بات کا جواب دوں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اور ہاں کہوں تو جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ میرے عزیزو،
یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی لیے میں یہ پہلے پوائنٹ پر ہی آپ سے آج مخاطب ہوں کہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ہر عمل میں، ابھی تو فی الحال دماغی محبت چل رہی ہے، دل کی محبت چل رہی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کا ہر عضو بھی محبت کرنے لگ جائے گا۔ دل تو محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دل اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے، حضور سے بھی محبت کر رہا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ دل محبت کر رہا ہے، اس لیے تو آپ مخالفت نہیں پسند کرتے، محبوب کے خلاف کوئی ادا، کوئی جملہ بھی پسند نہیں آتا۔ تو یہ محبت تو آج ہے، دل کی محبت ہے، دماغ کی، ذہن سے محبت ہے، لیکن اب رفتہ رفتہ جو جسم کے ہر عضو کے اندر محبت آنی چاہیے اس کی کمی ہے۔ اور وہیں جب یہ سلوک جس کو کہتے ہیں، تصوف کے راستے میں سلوک منزل ہے، جب بندہ اپنے ہر عضو سے یہ ثابت کر دے، ہاتھ اٹھے تو بھی لگنے لگے کہ یہ رسول پاک کی محبت میں ہی کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا، دھیرے دھیرے زندگی کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا، اپنے محبوب کی طرح ہونے لگ گیا، تو سمجھ لو کہ اب پورا جسم محبت کر رہا ہے، پورا جسم محبت کر رہا ہے، ہر عضو محبت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب محبت کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ منصور حلاج کے متعلق ہم نے سنا ہے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے کٹے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی۔ تو بہرحال زندگی میں ابھی ایمان کی لذت اور ایمان کی چاشنی اگر آپ کو پانا ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو، اور کوئی چیز آڑے نہ آئے، بیچ میں کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ وہ بدر کے صحابہ جو شہید ہو گئے، دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے ایک بچے کا اس میں ہاتھ کٹ گیا تھا اور بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا تھا، کس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے لڑ رہا ہے اور یہ ہاتھ لٹک لٹک کر سامنے آتا تھا، تو اس نے یہ ہاتھ کھینچ کر کے نکال دیا اور یہ کہا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں جو بھی چیز آئے میں نکال دوں گا۔ جو خلل اندازی پیدا کر رہا ہے، اپنے جسم کے پارٹ کو جو الگ کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جو سچی محبت کے دعوے دار ہیں اور انہیں ایمان کی لذت ملی ہے۔ ہم تو کتنی چیزوں کو اپنے آس پاس بسا کر کے رکھے، ہم خواہشات کے پیچھے چل پڑے، خواہشات کے پیچھے، اور خواہشات کا نام ایمان نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں قربان کرنی ہوگی، دنیا ہمیشہ کی نہیں، آپ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اگر تم اپنے خواہشات کے پیچھے چلو گے، چند گناہوں کی لذت کے بعد واپس تو مر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہی ہے۔ تو کیوں ہم یہ فانی دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کی جنت کو قربان کر رہے ہیں؟ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کو آپ مد نظر رکھیں۔ تھوڑی تکلیفیں ہوں گی دنیا میں، ہو سکتا ہے تم جو چاہ رہے ہو آج اس کو قتل کر دیا، تم نے اس خواہش کو مار دیا، تھوڑے دن تک بے قراری رہے گی، بے چینی رہے گی، ارے ساری دنیا کر رہی ہے میں کیوں نہ کروں، نشہ وہ بھی کر رہا ہے، ہاں نشہ، تاش کے پتے، جوا، یہ سب تو حرام کاریوں سے وہ بھی تو آگے بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہ کروں۔ اسلام نے سود سے روک دیا ہے، فلاں تو سود اور بڈی میں تو کروڑ پتی بن گیا، میں بھی تھوڑا حاصل کر لیتا کیا ہو جاتا۔ یہ خواہشات تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بار بار آتی رہیں گی، بار بار ہوتی رہیں گی، اور ہر خواہش کو جب جب تم مار دو گے اللہ کے لیے
پھر یہی وہ منزل ہے جب تمہیں ایمان کی لذت مل جائے گی. کسی دن بہک گئے, اللہ کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے لوگ. یہ اب نوجوانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے, بہت چیلنج. گناہ ہر گھڑی دعوت دیتے رہتے ہیں, اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں, ہر قدم پر تمہیں استقبال کر کے بلاتے ہیں گناہ دنیا میں, اور تمہیں اس کی لذتیں بھی بتاتے ہیں. لیکن تمہیں ابھی ایمان کی لذت اگر مل جائے ایک بار, تو یہ سارے گناہوں کی لذت ہیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر سب سے بڑا مالدار جو ساری خوشیاں حاصل کر چکا ہوگا, کوئی چیز باقی نہ رہے. آج کے دور میں جس کو کہیں آپ کہ اس کو بادشاہت مل گئی اور سونے کا مکان بنا لیا, سونے کی کرسی میں رہ لیا, سب کچھ اسے مل گیا, اتنے عیش سے دنیا میں رہا, تو یہ کتنے برابر ہو جائے گا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن ایک بندہ جنت میں سے صرف اس کو ہوا سونگھا کر کے لایا جائے گا, صرف وہاں کی خوشبو اور ہوا میں گزار کر کے لایا جائے گا, اور پھر بتایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ابھی لذت حاصل کیا ہے, یہ دنیا میں اس نے جو لذتیں پوری حاصل کر کے آیا تھا, یہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. اب سمجھ جاؤ آپ کی جنت کی لذت کیا ہے. صرف خوشبو سونگھ کر کے آنے والا اور ہوا میں اڑ کر کے آنے والا, وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ارب پتی کھرب پتی سے بھی بڑھ کر کے لذت حاصل کر چکا ہوگا, تو پھر دنیا کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. کتنا حاصل کرو گے, کتنا دوڑو گے, کتنا بھاگو گے. ہاں, ہر کوئی یہاں پر ریچسٹ نہیں بن سکتا, ہر کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن دوڑتے دوڑتے تھک کر کے کہیں مر جاتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, اور اس دوڑ میں وہ اللہ اس کے رسول کو کب کے پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف دوڑتے ہیں وہ کبھی تھکتے بھی نہیں.